کہ یہ جو وائٹ کلر اس کا نظر آ رہا ہے بہت زیادہ پھول ہے، بہت زیادہ پھول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں قاضی اجاز طلحہ سیڈلنگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بہت خوبصورت آپ پودا دیکھتے ہوں گے، اس کے بہت سارے کلرز ہیں، وائٹ ہے، پنک ہے، ڈبل ہے، شاکنگ پنک ہے، کھٹا کلر بھی ایک تو اس کو کہتے ہیں، مالٹے ٹائپ کلر ہوتا ہے، فش مار کلر۔ تو اس سال طلحہ سیڈلنگ نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ اس کو ہم بلک میں لگائیں، بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً ہمارا پروگرام ہے 10-15 ہزار کی کلمے لگانے۔ تو آج ایک جگہ ہم حاضر ہوئے، یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ بے شمار پودے لگے، بھیا ان کی اجازت سے کلمے بھی اتاریں گے اور آپ کو لگانے کا سارا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ اسپیشلی میں انٹرو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بہترین وقت لگانے کا مانسون کی اسٹارٹنگ میں، مانسون جب اسٹارٹ ہو جائے یعنی بارشیں اسٹارٹ ہو جائیں، اس وقت آپ اس کو تھیلیوں میں لگا سکیں۔ اس کے تھیلیوں میں لگانے کے لیے کسی قسم کی آپ نے تھیلی میں کھاد نہیں ڈالنی ہے، بل مٹی ڈالنی ہے، تھیلی میں سوراخ ہونے لازمی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ قلم کاٹیں تو وہ آپ کو سارا طریقہ اس میں بتائیں گے۔ قلم کی بات میں آپ نے حفاظت کیسے کرنی ہے یہ سارا بتائیں گے، اور پھر قلمیں جب آپ کے لفافوں میں تھیلی میں تیار ہو جائے تو آپ نے بڑے گملوں میں کیسے شفٹ کرنی ہے، یہ تمام اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتنے کو پتا وائٹ کلر جیسے گانے کر لی۔ ہمارے یہاں عمومی رواج یہی ہے کہ اس پودے کو کسی دیوار کے ساتھ، کسی گملے کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور پوری جھالر پڑتی ہے۔ اگر آپ تھائی لینڈ کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں اس کی بہت خوبصورت بونسائی بنی ہوتی ہے۔ بونسائی یعنی بڑے پودوں کو آپ نے چھوٹے گملے میں کس طرح لگانا ہے، تو بہت خوبصورت وہ بونسائی بنی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے بہت خوبصورت پودے تیار کرنے کے لیے۔ آئیے جی آگے دوسرے کلر بھی دکھاتے ہیں۔ جی دوستو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلر، اس میں آپ کو اکثر دو کلر نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے بالکل ایک ہی ٹہنی کے ساتھ یہ وائٹ ہے اور ساتھ پنک بھی ہے، ایک ہی ٹہنی کے ساتھ وائٹ اور پنک دونوں آ رہے ہیں۔ تو اس کو ڈبل کہتے ہیں، ڈبل بوگنویلیا۔ اس کا جو پتا بھی ہے، پتا بھی سبز اور اس کے ساتھ یلو پتا، تو یہ بوگن بیل ڈبل کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو فلاورز ہیں وہ بھی دو قسم کے آتے ہیں، وائٹ بھی اور پنک بھی، یعنی ایک ہی پودے پہ وائٹ بھی اور پنک بھی فلاورز آتے ہیں، تو اس کو ڈبل بوگن بیل کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت چیز ہے۔ تو یہ آگے دکھائیں گے، یہ ماشاءاللہ اس کے فلاورز دکھائیں ذرا۔ جی دوستو، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو وائٹ کلر اس کا نظر آ رہا ہے بہت زیادہ پھول ہے، بہت زیادہ پھول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عبداللہ بھائی ذرا اوپر دکھائیے، اوپر درخت بڑے دور ہے اور یہاں اس کو فل دھوپ لگتی ہے۔ وائٹ بھی بالکل واضح کلر ہے اور یہ جو پنک کلر ہے یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ پھولوں سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے بوگن ویلیا سے پھول لینے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو فل دھوپ دے اور پانی کم سے کم دیں، تو یہ ماشاءاللہ بہترین پھول دے گا۔ یہ اس کی وجہ ہے جی۔ جی دوستو، یہ جو کلر ہے یہ آپ دیکھیں کہ ریڈ کلر ہے اور یہ گچھے کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ایک ریڈ کلر ہوتا ہے، وہ ایک 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 کر کے تو دور دور پھول ہوتا ہے، تو یہ گچھے کی شکل میں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو مہیا ہوگا۔ دوستو یہ ریڈ کلر ہے اور یہ گچھے کے بغیر ہے، یعنی اس سے آپ دیکھیں گے پھول ذرا دور دور ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو پودا لگا ہوا ہے یہ ملٹائی کلر ہے۔ ذرا سا زوم کر کے بتائیے جی، یہ ملٹائی کلر ہے۔ تو یہ سارے کلرز انشاءاللہ آپ کو طلحہ سیڈلنگ پہ اویلیبل ہوں گے۔ یہ کلر جو ہے جی یہ شاکنگ پنک کلر ہے اور عمومی طور پہ آپ یہی کلر دیکھیں گے ہر جگہ پہ، یہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے۔ تو اسی کلر کی میں آپ کو کٹنگز کر کے بھی بتاتا ہوں کہ کیسے کٹنگز کرنی ہے۔ تو کٹنگز کے لیے ہم نے ایک یہ مشین لی ہے، بہت اچھی مشین ہے، یہ آپ دکھائیے جی۔ یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اس سے ہاتھوں کی کم سے کم آپ کی یہ مشین آپ نے لگا دی ہے۔ یہ اس کا ایک بٹن ہے جی،
یہ آن ہو گیا ہے اور یہ بہت آسانی سے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے. تو آپ کو ذرا کٹنگ کر کے بھی بتاتے ہیں کہ کیسے کٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ ذرا مشکل بھی ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں اس جگہ پہ. یہ آپ نے جب بھی ٹینی لینی ہے کم از کم یہ پینسل سائز سے موٹی ہو ٹینی. اب دیکھیں آپ کی یہ یہاں تک ٹینی ٹھیک ہے. آپ نے اس کے سارے پتے وغیرہ کاٹ دینے. یہ اس طرح جی، ساتھ اس کے کانٹے بھی ریموو کر دیں تاکہ لگانے میں آسانی ہو. اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے ذرا احتیاط بھی کرنی ہے آپ نے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے انگلی رکھ کے کاٹیں اور ساتھ اس مشین کو چلا دیں اور یہ انگلی بھی 1 سیکنڈ میں آپ کی کاٹ دے گی. تو یہ آپ کی ٹینی تیار ہو گئی ہے. اب جو آپ نے قلم ہے یہ کم از کم اتنی تیار ہو، یہ یعنی میں نے جو انگلی رکھی ہے یہ اتنی. تو آپ نے انگلی رکھ کے اس مشین سے کام بالکل نہیں کرنا، یہ میں آپ کو اندازے سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ آئیے یہاں پہ ذرا کیمرہ کیجئے جی. یہ قلم جب بھی کاٹے تو اس کو آپ 45 اینگل سے کاٹے یوں. یہ جو 45 اینگل ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نیچے ہوگا 45 کی طرف، یہ نیچے کی طرف ہے، اس پہ سرفیس ایریا اس کا بڑھ جاتا ہے، یعنی جڑیں نکلنے کی جو جگہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اوپر جو 45 اینگل کا یہ فائدہ ہے کہ اس پہ پانی کا قطرہ کھڑا نہیں ہوتا. اگر پانی کا قطرہ کھڑا ہو جائے تو پھر قلم گلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جناب تقریباً یہ آپ کی 3 قلمیں تیار ہو گئی ہیں. یہ ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم نے ویسے قلمیں بہت ساری اتار لی ہیں. دھیان سے یہ قلمیں کاٹنے کا جی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ذرا میرے لیے تو مشکل تھا، پھر یہ میں نے عبداللہ بھائی کو اوپر چڑھایا ہے. شاباش عبداللہ بھائی، ہمت کریں. جی شاباش، آ جائیں دھیان سے. شاباش شاباش. یہ مشین کے ساتھ جب بھی آپ ورکنگ کریں تو احتیاط یہی کرنی ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کا بہت خیال رکھیں. یہ کانٹے بھی ریموو کر دیں سارے کے سارے. یہ آپ دیکھیں کہ جو بہت چھوٹی ٹہنی ہے پینسل سائز سے بھی کم ہے اور کچی ٹہنی ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دی ہیں. ویسے کانٹے ریموو کرنے کا کوئی ٹیکنیکلی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب اس کو ہینڈلنگ کریں گے تھیلی وغیرہ میں لگائیں گے تو وہ ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس لیے اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کانٹا بڑا سخت ہوتا ہے، ہاتھوں میں لگ جائے تو زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ جی ان کی سائڈ کی جو برانچز ہیں چھوٹی وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں، کانٹے بھی مکمل ریموو کر دیے. اب دیکھیں ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو. اب یہ قلمیں بنانے کا عمل شروع ہے. اچھا، آپ نے بوگن ویلیا میں خاص طور پہ احتیاط رکھنی ہے کہ اس کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ سیدھا حصہ کون سا ہے، اوپر والا حصہ کون سا ہے اور نیچے والا کون سا ہے. تو آپ نے پھر اسی ترتیب سے ایک دفعہ رکھنا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں اس کو بالکل ایک ترتیب سے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے، نوٹ نظر نہیں آتی اس کی، اور اگر قلم آپ کی الٹی لگ گئی تو وہ پھوٹے گی نہیں. یہ سب سے بڑی احتیاط ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، یہ لگ گئی ہے. یہ جی ہمارا سارا گٹھا تیار ہو گیا. اب اس کو ہم باندھیں گے اور اس کے ساتھ نمبرنگ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، تاکہ کوئی قلم کا سر اوپر اور نیچے نہ ہو. اس کا پہچان بڑی مشکل ہے کہ اوپر کا سرا کون سا ہے. ایک دفعہ اگر یہ گٹھے سے کھل جائیں گی تو ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کو بڑی مضبوطی سے گٹھے کو باندھ دی ہے.
ये बांधने के बाद इसके ऊपर हमने 2 नंबर लिखना है, कलम के ऊपर ही लिख देते हैं। ये 2-3 कलमों के ऊपर 2 नंबर लिख देते हैं, क्योंकि इसका हमने 2 नंबर इसका लिखा है। ये जो शॉकिंग पिंक है, पहले भी इसकी कलमें हमने इकट्ठी की हैं, 2 नंबर लिखा है। ठीक है जी। तो ये इस तरह जो वैरायटी हम तैयार करेंगे, जो भी वैरायटी लेंगे उसको नंबर दे देंगे, और कागज पे हमारे पास तस्वीर भी होगी कि 2 नंबर की है या 3 नंबर की है या 5 नंबर की है। अभी वाइट को हमने 5 नंबर अलाट किया है, तो ये सारे गट्ठे गट्ठे भी पड़े हों तो हमें मुश्किल नहीं होगी। तो इसी तरह इनको तरतीब से लगाएंगे, ताकि अगर जब हमारे उससे कोई दोस्त लेना चाहें तो पौधे इनके तैयार शुदा, तो अगर किसी पौधे पे फूल ना भी आया हो तो हम उसको गारंटी से कह सकें कि ये फलां कलर है।孤行承受着，也景色不会减，是我没敢说话，不愿听懂，为你的天堂流浪了。别来中了有缘，永恒不得假装。你总对我说已经触摸多了，依然是隐形开巧合。今夜抚你，你看我，这世界把所有路上寂寞里不敢回头。你小下的底线风转锁着，都飘下不负都成我躯干的哈调。心词儿都伤透，也没想象的有过出错的结，除非认真再起心声，再接近身。我虽可挡不到天空，有点无法抒尽情的寄托。我责怪的是错，现在人放自己，停止我一生在眼底，听见我的心词只有一句，连依然做他。